حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمارے لیے ہماری سنتیں بیان فرمائیں اور ہمیں نماز کی تعلیم دی۔ اسی دوران میں فرمایا جب تم نماز پڑھو اور قیدے تک پہنچ جاؤ تو تم میں سے ہر ایک کسی کو سب سے پہلے یوں کہنا چاہیے التحیات الطیبات الصلاة للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پاکیزہ آداب اور عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ 7 جملے نماز کا تحیہ یعنی التحیات ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 901۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ کو سلام کہنے کا طریقہ تو معلوم ہو چکا ہے، لیکن درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 903۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے تو فرمایا کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ وہ یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو ہم نے کہا ہم آپ کو سلام کہنے کا طریقہ تو جانتے ہیں، درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، تو یقیناً قابل تعریف اور بزرگیوں والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی، تو یقیناً قابل تعریف اور بزرگیوں والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 904۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم آپ پر کس طرح درود پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج مطہرات پر اور آپ کی اولاد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج پر اور آپ کی اولاد پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے جہانوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگیوں والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 905۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے،
زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 909۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، میں تشہد پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، مجھے وہ دعائیں تو نہیں آتی جو آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے ہیں یا جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنگناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی یہی کچھ گنگناتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 910۔ حضرت نمیر خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دائیں ران پر دائیں ہاتھ رکھے ہوئے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے دیکھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 911۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے انگوٹھے اور درمیان کی انگلی سے حلقہ بنایا اور اس کے قریب کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا۔ آپ تشہد میں اس کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 912۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اٹھاتے، اس کے ساتھ دعا کرتے اور اپنے بائیں ہاتھ اپنے گھٹنے پر پھیلا کر رکھا ہوا ہوتا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 913۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے رخساروں کی سفیدی نظر آتی اور فرماتے، السلام علیکم ورحمت اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 914۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 915۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے رخساروں کی سفیدی نظر آتی اور فرماتے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 916۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ نماز پڑھائے تو انہیں نمازیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو ان کی خیانت کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 923۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو سلام کے بعد صرف اتنا عرصہ بیٹھتے تھے کہ یہ دعا پڑھ لیتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، اے عظمت و بزرگی والے تو بہت برکتوں والا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 924۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 925۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں پر جو شخص بھی پابندی سے عمل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں یعنی کام آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ کہے، 10 دفعہ اللہ اکبر کہے اور 10 مرتبہ
الحمدللہ کہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس عدد کا اشارہ کیا اور فرمایا یہ زبان سے کہنے میں 5 نمازوں کے حساب سے 150 کلمات ہیں، اور قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا کے اعتبار سے 1500 ہوں گے، اور جب اپنے بستر پر جائے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر سب ملا کر 100 مرتبہ کہہ لے۔ یہ زبان سے کہنے میں 100 ہیں اور ترازو میں 10 گنا کے حساب سے 1000۔ بھلا تم میں سے کون ہے جو دن میں 2500 گناہ کرتا ہو جبکہ نیکیاں وہ 2500 کماتا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا انسان پابندی سے یہ دونوں عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، حتیٰ کہ بندہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب بندہ بستر پر جاتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اور اسے سلانے لگتا ہے حتیٰ کہ آدمی کو نیند آ جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 926۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا اے اللہ کے رسول، مال و دولت والے تو اجر و ثواب لے گئے اور ہم غریب پیچھے رہ گئے۔ زبان سے ادا کی جانے والی عبادت جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ہم استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو آگے نکل جانے والوں کو جا لو گے اور پیچھے رہ جانے والے تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ہر نماز کے بعد 33 اور 34 بار الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ان میں سے کون سا کلمہ 34 بار ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 927۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، اے عظمت و بزرگی والے تو بہت برکتوں والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 928۔ حضرت حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو دونوں طرف سے پھرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 929۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کوئی شخص اپنے کام میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کر لے، وہ اس طرح کہ صرف دائیں طرف سے گھومنا اللہ کا حق اور اپنا فرض سمجھ لے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف سے گھومتے دیکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 930۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے فارغ ہو کر دائیں طرف مڑتے بھی دیکھا ہے اور بائیں طرف بھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 931۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں اٹھ کھڑی ہوتی تھیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے سے پہلے کچھ دیر اپنی جگہ تشریف رکھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 932۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 933۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ امام نافع رحمہ اللہ نے فرمایا ایک رات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھانا کھایا حالانکہ انہیں اقامت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 934۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے آ جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 935۔ حضرت ابو ملیح عامر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں ایک بارش والی رات میں نماز کے لیے گھر سے نکلا۔ جب واپس آ کر دروازہ کھلوایا تو والد صاحب یعنی حضرت اسامہ بن عمیر حزلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کون ہے؟ میں نے کہا، ابو ملیح ہوں۔ فرمایا، میں نے تو دیکھا ہے کہ ہم لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران میں ہلکی سی بارش ہو گئی جس سے ہمارے جوتوں کے تلوے بھی گیلے نہ ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعلان کر دیا کہ اپنے ٹھکانوں پر یعنی خیموں میں نماز پڑھ لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 936۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بارش اور تیز ہوا والی سرد رات میں اعلان کر دیا کرتا تھا، گھروں میں نماز پڑھ لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 937۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش والے دن جمعے کے روز فرمایا، گھروں میں نماز پڑھ لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 938۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مؤذن کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی۔ مؤذن نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مؤذن سے فرمایا، لوگوں میں اعلان کر دو کہ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ مؤذن نے صلو فی رحالکم کہہ کر باقی اذان مکمل کر دی۔ لوگوں نے انہیں کہا، آپ نے یہ کیا عجیب کام کر دیا؟ انہوں نے فرمایا، یہ کام تو انہوں نے بھی کیا تھا جو مجھ سے افضل تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اذان کہلوائی تھی۔ کیا آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو گھروں سے نکالوں اور وہ گھٹنوں تک کیچڑ میں دھنستے ہوئے میرے پاس نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے آئے؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 939۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور جانور ہمارے سامنے سے گزر رہے تھے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا، کسی کے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی جتنی چیز یعنی سترے کے طور پر موجود ہو تو آگے سے گزرنے والا اسے کوئی نقصان نہ دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 940۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برشی پیش کی جاتی تھی، آپ اسے زمین میں گاڑ کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 941۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی جسے دن کے وقت بچھا دیا جاتا تھا اور رات کے وقت آپ اسے آڑ بنا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 942۔ حضرت بسر بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کچھ افراد نے مجھے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے آگے سے گزرنے کی نسبت 40 تک ٹھہرے رہنا بہتر ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ حدیث میں 40 سال کا لفظ ہے یا 40 مہینے یا دن یا گھڑیاں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 944۔ حضرت بسر بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو جہیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ یہ بتائیے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے آگے سے کسی کے گزرنے کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
آپ فرماتے تھے اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ جب اس کا بھائی نماز پڑھ رہا ہو تو اس نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے تو 40 معلوم نہیں 40 سال فرمایا یا 40 ماہ یا 40 دن تک ٹھہرنے کو بہتر سمجھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 945۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں نماز پڑھ رہے تھے، میں اور فضل ایک گدھی پر سوار ہو کر آئے اور ہم صف کے کچھ حصے کے سامنے سے گزرے، پھر ہم اسے اترے اور اسے چھوڑ دیا، پھر ہم صف میں شامل ہو گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 947۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا کتا اور حیض والی یا بالغ عورت نماز توڑ دیتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 949۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت، کتا اور گدھا نماز توڑ دیتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 950۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت، کتا اور گدھا نماز توڑ دیتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 951۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی جیسی کوئی چیز سترے کے طور پر موجود نہ ہو تو عورت، گدھا اور کالا کتا نماز توڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سامت رحمہ اللہ نے عرض کیا سیاہ اور سرخ میں فرق کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس طرح تو نے مجھ سے پوچھا ہے اسی طرح میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 952۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ سترہ سامنے رکھ کر اس کی طرف نماز پڑھے اور اس کے قریب ہو کر کھڑا ہو اور کسی کو سامنے سے گزرنے نہ دے، اگر کوئی گزرنے لگے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 954۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ کسی کو اپنے سامنے سے نہ گزرنے دے، اگر وہ گزرنے والا پیچھے ہٹنے سے انکار کرے تو اس سے لڑائی کرے کیونکہ اس کے ساتھ ایک ساتھی یعنی شیطان ہے۔ منقدری نے کہا اس کے ساتھ عزا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 955۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز یعنی تہجد ادا کرتے تھے اور میں آپ کے سامنے قبلے کی طرف اس طرح لیٹی ہوئی ہوتی تھی جس طرح جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 956۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان یعنی ام المومنین کا بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے مقام کے برابر ہوتا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 957۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے برابر لیٹی ہوتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو بعض اوقات مجھے آپ کا کپڑا چھو جاتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 958۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنے والے اور سوئے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 959۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ ہم رکوع اور سجدے میں امام سے جلدی نہ کریں اور فرماتے تھے
کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر یعنی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تب تم سجدہ کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 960۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا اسے اس بات سے خوف نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 961۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، تو جب میں رکوع کروں تب رکوع کیا کرو، جب میں سر اٹھاؤں تب تم سر اٹھاؤ، اور جب میں سجدہ کروں تب تم سجدہ کرو۔ میں کسی آدمی کو ہرگز ایسا کرتے نہ دیکھوں کہ وہ مجھ سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 962۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے رکوع یا سجدہ نہ کرو، میں رکوع کرتے وقت تم سے جس قدر بھی آگے ہوں گا، جب میں رکوع سے سر اٹھاؤں گا تو تم مجھ سے مل جاؤ گے، اور سجدہ کرتے وقت میں تم سے جتنا بھی آگے ہوں گا، جب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو تم مجھ سے مل جاؤ گے، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 963۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز کے دوران میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو الگ الگ کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 967۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے ایک بالش بھی بلند نہیں ہوتی۔ وہ آدمی جو لوگوں کا امام بن جائے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، وہ عورت جس کی رات اس حال میں گزرے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اور وہ 2 بھائی جو ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 971۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرا۔ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں آپ کی بائیں طرف جا کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 973۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے ایک خاتون کو اور مجھے نماز پڑھائی تو مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا اور خاتون نے ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 975۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے تھے، آگے پیچھے مت ہونا ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ میرے قریب تمہارے عقل مند اور سمجھدار افراد کھڑے ہوں، پھر جو ان سے عمر کے لحاظ سے قریب تر ہوں، پھر جو ان سے قریب تر ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 976۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ مہاجر اور انصار آپ کے قریب اگلی صفوں میں کھڑے ہوں تاکہ آپ سے نماز کے مسائل عملی طور پر سیکھ سکیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 977۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو پیچھے رہتے دیکھا تو فرمایا، آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو، تمہارے بعد والے تمہاری اقتداء کریں۔ کچھ لوگ پیچھے رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے رہنے دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 978۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اور میرے ایک ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم نے واپس وطن جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم لوگ اذان اور اقامت کہنا، اور تمہارا امام وہ بنے جو تم دونوں میں سے زیادہ بڑا ہے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 979۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو وہ آدمی نماز پڑھائے جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ اگر وہ قرات میں برابر ہوں تو پھر وہ شخص امام بنے جس نے ہجرت دوسروں سے پہلے کی ہو۔ اگر ہجرت بھی اکٹھے کی ہو تو وہ شخص نماز پڑھائے جو ان میں سے عمر میں بڑا ہو، اور کوئی شخص کسی کے گھر میں یا اس کے دائرہ اقتدار میں امامت نہ کروائے، اور اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کی مخصوص نشستگاہ پر نہ بیٹھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 980۔ حضرت ابو علی حمدانی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ ایک کشتی میں سفر پر روانہ ہوئے۔ کشتی میں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ سفر کے دوران میں نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ نماز پڑھا دیں، اور ہم نے ان سے عرض کیا، آپ اس امامت کا زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے، جو شخص لوگوں کا امام بنے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھائے تو اسے بھی نماز کا ثواب ملے گا اور ان کو بھی، اور اگر اس نے نماز میں کوئی کوتاہی اور غلطی کی تو اسے گناہ ہوگا، انہیں نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 983۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو فلاں صاحب کی وجہ سے فجر کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اس دن غضبناک ہوئے، میں نے کسی واز کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر جلال کی کیفیت میں نہیں دیکھا۔ آپ نے اس واز کے دوران میں فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کچھ لوگ مقتدیوں کو متنفر کر دیتے ہیں۔ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ اختصار سے کام لے، کیونکہ ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی اور ضرورت مند بھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 984۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور کامل نماز پڑھاتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 985۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں یعنی مقتدیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی تو بہت طویل کر دی۔ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی نے جماعت سے الگ ہو کر اکیلے نماز پڑھ لی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا، وہ منافق ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نماز با جماعت ترک کی ہے۔ اس آدمی کو یہ خبر ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی وہ آپ کے گوش گزار کی۔ بعد میں جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ایسی صورتیں پڑھا کرو، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 986۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت اس وقت کی جب مجھے طائف کا امیر یعنی گورنر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عثمان، نماز مختصر پڑھایا کرنا اور کمزور افراد کی مناسبت سے لوگوں کی قوت برداشت کا اندازہ کرنا، کیونکہ ان میں بوڑھے، بچے، بیمار، دور سے آنے والے اور ضرورت مند یعنی سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 987۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات یہ فرمائی، جب تو لوگوں کا امام بنے تو ان پر تخفیف کرنا یعنی نماز ہلکی پڑھانا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 988۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ طویل نماز پڑھانے کا ہوتا ہے، پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے سے
اس کی ماں پریشان ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 989۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز میں اختصار کر دیتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 990۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اسے طویل کرنے کا ہوتا ہے، پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ بچے کی ماں کو پریشانی ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 991۔ حضرت جابر بن سمورہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صفے بناتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 992۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں درست کرو، کیونکہ صفیں درست کرنا نماز کی تکمیل میں شامل ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 993۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کو انتہائی اہتمام سے سیدھا کرتے تھے، حتیٰ کہ نیزے یا تیر کی طرح سیدھی کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا سینہ صف سے آگے بڑھا ہوا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں سیدھی کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 994۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، اور جو شخص صف کا شگاف پر کرے گا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 995۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف والوں کے لیے 3 بار دعائے مغفرت فرماتے تھے اور دوسری صف کے لیے 1 بار۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 996۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلی صف پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پہلی صف میں کیا کچھ اجر و ثواب اور رحمت و برکت ہے تو قرآن دازی ہوتی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 998۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صف پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 999۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بہترین صفیں آخری ہیں اور سب سے نکمی یعنی کم ثواب والی صفیں پہلی ہیں، اور مردوں کی بہترین صفیں پہلی ہیں اور سب سے نکمی صفیں آخری ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1000۔